ڈاکٹر آصف محمود سے میری ملاقات ان کی انتخابی مہم کے دوران اسلامک سوسائٹی آف اورنج کاؤنٹی میں ہوئی۔ آصف ریاست کیلیفورنیا کی ڈسٹرکٹ 40 سے اس وقت متعدی انتخابات میں امریکی ایوان نمائندگان کی رکنیت کے امیدوار ہیں۔ کینڈیڈیٹس فورم کے نام سے ایک تقریب میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیز کے امیدواروں کو مسلمان کمیونٹی سے خود کو متعارف کرانے کی دعوت دی گئی ہے، اور آصف محمود کے لیے یہ جگہ نئی نہیں۔ I have many times attended many occasions in this mosque. Policy on human dignity. اس ایونٹ پر آصف محمود کی مد مقابل ریپبلکن پارٹی کی امیدوار کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن ان کی جانب سے کسی نے تقریب میں شرکت نہیں کی۔ آصف محمود اگر یہ انتخاب جیت جاتے ہیں تو وہ پہلے پاکستانی امریکی اور جنوبی ایشیائی مسلمان ہوں گے جو کانگریس کے رکن بنیں گے۔ جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ یعنی تقریباً 1 ارب مسلمان بستے ہیں، لیکن اب تک اس پس منظر سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی امریکی ایوان تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ آپ کو ایک آواز چاہیے جو کہ آواز ویری امپورٹنٹ فار پاکستانی امریکن لیکن موسٹ امپورٹنٹ فار ساؤتھ ایشین مسلم۔ آصف محمود یہ الیکشن ایک ایسے حلقے سے لڑ رہے ہیں جہاں مسلمان صرف 2% ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کی اصل ذمہ داری کانگریس میں ڈسٹرکٹ 40 کے مسائل حل کرنا ہی ہوگا، لیکن جنوب ایشیائی مسلمان اور پاکستانی ان کے لیے اہم ہیں۔ میرے کچھ نہ کرنے کے باوجود صرف یہ پوزیشن اتنی زیادہ انسپائریشن اور اتنی زیادہ موٹیویشن لے کے آئے گی پاکستانی امریکنز بچوں کے لیے، ساؤتھ ایشین مسلمانوں کے لیے، کہ ان کا نمبر زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے کوئی 30% یا 40% لوگ مسلمان ہوں گے تو جب بھی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ آصف محمود کا تعلق پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کھاریاں سے ہے۔ میڈیسن کی تعلیم انہوں نے کراچی کے سندھ میڈیکل کالج سے حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں اصل میں اردو بولنی انہوں نے کراچی ہی میں سیکھی، جہاں سے میڈیکل ریزیڈنسی کے لیے وہ امریکی ریاست کینٹکی آئے تھے۔ پچھلے 23 سال سے وہ جنوبی کیلیفورنیا میں پریکٹس کرتے اور اس کمیونٹی کی کئی طرح سے خدمت کرتے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ان کا خاص رشتہ ہے۔ 220 ملین لوگ ہیں، اپرچونیٹیز کم ہیں، تو جو کچھ بھی میں کر سکا ان لوگوں کو، میرا کسی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ نہیں ہے، کسی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کی ڈائریکٹلی لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کا فیوچر بہتر کرنے کے لیے، ان کے لیے اپرچونیٹیز نکالنے کے لیے، جو بھی کچھ کر سکا بالکل ضروری میں کروں گا۔ آئی ایم کینڈیڈیٹ فار کانگریس۔ 8 نومبر میں اب کچھ ہی دن باقی ہیں اور ان کے کیمپین آفس میں گہما گہمی ہے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس نے آصف محمود کے لیے حمایت کا اظہار کر دیا ہے۔ ان کے لیے امریکہ بھر میں پاکستانی امریکن کمیونٹی نے بڑے پیمانے پر فنڈ ریزنگ کی، تاہم ڈاکٹر آصف محمود کے مطابق ان کے لیے اکٹھے کیے گئے کل فنڈز میں سے 70% نان پاکستانی امریکیوں کی جانب سے آئے ہیں۔ انہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ ہلری کلنٹن اور سینیٹر بکر ان کے لیے فنڈ ریزرز کر رہے ہیں، لیکن آصف اپنی حقیقی طاقت اپنے اسٹاف اور اپنے گراس روٹ ورکرز کو مانتے ہیں۔ نو پارٹی گیوز اینی باڈی ٹکٹ، کوئی بندہ کسی کو ٹکٹ نہیں دے سکتا۔ آپ لوگوں میں جاتے ہیں اور لوگ ووٹ دیتے ہیں، آپ کو لوگوں میں جا کیمپین کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں رہا۔ اس سے پہلے وہ کیلیفورنیا کے لیفٹیننٹ گورنر اور انشورنس کمشنر کے انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں، جن میں انہیں کامیابی نہیں ملی۔ ووٹرز سے رابطے کے لیے وہ اپنے حلقے الیسو ویئہو کے ووٹرز کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ آصف محمود کی کیمپین کی توجہ فورن پالیسی، اکانومی، ہیلتھ کیئر اور خواتین کے حقوق پر مرکوز ہے۔ آصف کے حلقے کی رہائشی ایمی مونیہن کہتی ہیں یہ وہ ایشوز ہیں جو ان کے لیے اہم ہیں، اور وہ آصف محمود کو ان پر پورا اترتے دیکھتی ہیں، اسی لیے وہ ان کے لیے والنٹیئر بھی کر رہی ہیں۔ وہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات اور ان وائرسز سے متعلق سائنس کو سمجھتے ہیں جن کے ساتھ ہم ابھی رہ رہے ہیں، اور وہ خواتین کے تولیدی حقوق کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ ریپبلکن اس ملک میں خواتین جو چاہتی ہیں اسے سمجھنے میں ناکام ہیں۔ خواتین کے تولیدی حقوق کیلیفورنیا اور ڈسٹرکٹ 40 کے ووٹرز کے لیے ایک حساس اور اہم معاملہ ہے۔ آصف محمود خواتین کے تولیدی حقوق کے حامی اور پرو ایبارشن ہیں، جبکہ ان کی مد مقابل ریپبلکن کانگریس وومن کم ینگ اینٹی ایبارشن ہے، اور وہ کانگریس میں خواتین کے تولیدی حقوق کے خلاف ووٹ کرتی آئی ہیں۔ اس الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا رو وی ویڈ کے تاریخی فیصلے کو پلٹنے کا حکم انتہائی اہم ہے، اس لیے بھی کہ پبلک پالیسی انسٹیٹیوٹ آف کیلیفورنیا کے ایک عوامی رائے کے سروے کے مطابق 70% کیلیفورنینز اس فیصلے کے خلاف ہیں، اور یہی وہ اہم ایشو ہے جو ڈسٹرکٹ 40 کی اس ریس کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، یوربا لنڈا، کیلیفورنیا۔